پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عمر صاحب، جیسے ماضی کی آپ نے مثال دی، ماضی میں کئی ہمارے جو کولیگ ہیں وہ آف ایئر ہوئے، ان کے شوز بند ہوئے، ان کی نوکریاں گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہیں ہو رہا، کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ آف ایئر نہیں ہوا؟ کاشف عباسی صاحب آپ کے سامنے ہے۔ نہیں میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں سر، میں ویسے نہیں عمر صاحب، میں ویسے آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وقت شروع ہوا اس کے اندر گریجولی تیزی آئی ہے، اور آج کا دور جو ہے اس ظلم کی تیزی پر منتج ہوتا ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دور میں صحافیوں کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا زہر قاتل اس کے ساتھ سوشل میڈیا ہی بن گیا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس وجہ سے سوشل میڈیا پر خبر نہیں دی کہ ان کے والدین کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بچوں کو گالیاں پڑیں گی۔ یہ ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے۔ امیجن کیجئے کہ آپ اس سوسائٹی میں ایک خاتون ہو، اور خواتین کے ساتھ جو پابندیاں ہیں، جو مسائل ہیں، یہ سوشل میڈیا ان کو خبر دینے سے، ان کو سچ بولنے سے کس طرح روکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحافی کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ فیک نیوز نے اس کی تخصیص ختم کر دی ہے۔ سب سے بڑا تھریٹ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ اس حوالے سے فیک نیوز بنا ہوا ہے کہ، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا دنیا میں کوئی حل مل رہا ہے کہ جب تک آپ خود صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، جب تک آپ کسی واقعے کے حقائق تلاش کرتے ہیں، اس وقت تک جھوٹ کوسوں میل آگے جا چکا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، ابھی اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب احتجاج ہوتے ہیں تو چند رہنما جو مختلف سیاسی جماعتوں سے آتے ہیں، اب وہ بھی گلا کرتے ہیں کہ جو ماضی میں احتجاج ہوا کرتے تھے اب وہ ریزسٹنس نہیں رہی، وہ احتجاج نہیں رہے۔ یہ جو اسپیس ہم کھو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو ابھی پیکا کی جیسے بات ہو رہی تھی، آپ نے ذکر کیا کہ کہا گیا ہے کہ صحافیوں کے خلاف نہیں ہے، اور فیک نیوز اور اس کے حوالے سے، اور جو عمار صاحب بھی ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، فیک نیوز کو ظاہر ہے کوئی بھی صحافی نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ فیک نیوز چلے، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں لاز کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جس طرح میں سیاستدانوں سے بھی جب ہم کبھی بیٹھتے ہیں، نون والوں سے جب بات ہوتی ہے، ہماری پی ایم ایل این والوں سے، ان کو یاد دلاتا ہوں کہ جب 97 میں اینٹی ٹیررزم لا آ رہا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا یہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے سیاستدانوں نے پھر اس کو بھگتا، ٹیررزم کے کیس۔ آج کوئی سیاسی جماعت بھی مظاہرہ کرتی ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بن جاتا ہے۔ تو اس اینٹی ATC یا جو بھی جو عدالتیں بنی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور جو یہ لا بنا، وہ لا اٹ سیلف خلاف نہیں تھا، کوئی بھی دہشت گردی کو نہیں سپورٹ کرتا، لیکن اس کا جو مس یوز پچھلے ہم نے دیکھا 17-18 سالوں میں انہی سیاستدانوں کے اوپر ہوا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی لاز ہمارے ملک کے اندر بنے تو نیب کو آپ دیکھ لیں، نیب ایکٹیو ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے پیکا کے حوالے سے بھی جو خدشات ہیں کہ اس میں صرف فیک نیوز نہیں بلکہ اس کے اندر پھر جینون جو صحافی ہیں اور جینون جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے۔ فگر تو میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، ہمارے صاحب نے کہا کہ کتنے لوگوں کا ٹرائل ہوا ہے، دوستوں کے خلاف کیسز ہوئے ہیں۔ جی، لیکن یہ بھی فگر آ جائیں گی جب ایئر اینڈر ہوتا ہے، تو بہت سی تنظیمیں اپنی رپورٹس شائع کرتی ہیں کہ اس سال صحافیوں کے خلاف کتنے مقدمے ہوئے اور کتنے، تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آج ہی پلڈیٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے ایئر اینڈر کے حوالے سے، ان کی اوور آل اسٹیٹ آف ڈیموکریسی پر ہے، لیکن اس میں میڈیا کا ایک چیپٹر ہے، ایک ذکر ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ میڈیا جو ہے اس وقت بالکل جس کا آپ نے سینسرشپ کا لفظ لیا کہ ایک شرنک ہو چکا ہے، اس کی سپیس ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، اور بنیادی وجہ آپ نے پوچھی، جو سوال آپ کا تھا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اوور آل جس طرح میں نے کہا کہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، آپ صحافت کو علیحدہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کے اوپر ہی سوالات اٹھتے ہیں، اور صحافت جو ہے وہ ظاہر جمہوریت سے لنکڈ ہے۔ تو پارلیمنٹ ہماری جب تک سپریم ادارہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں نہیں ہوگا، اب جس طرح سے لیجسلیشن ہوتی ہے، جس طریقے سے یہاں پہ آئین میں ترمیمیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے شخصیات کو سامنے رکھ کے ترامیم ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جو صحافی بھی اس میں افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ابھی تک ہم نے ذکر نہیں کیا، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنا بھی قصور ہے، ہماری تنظیموں کا بہت بڑا قصور ہے کہ وہ جو آپ نے ریزسٹنس کی بات کی، ٹریڈ یونینزم اس ملک میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، پچھلے 10-12 سالوں میں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آپ کی سول سوسائٹی ختم ہو گئی ہے۔ سول سوسائٹی کے نام پہ جب بھی کوئی پریس کلب کے باہر یا کہیں پہ مظاہرہ ہوتا ہے تو ہمیں وہی گنے چنے 8-10 لوگ جو ہے چہرے نظر آتے ہیں، ایک بابر صاحب نظر آتے ہیں، بس 4-5-6 نام آپ کو پتہ ہی ہے۔
جو ہمیں نظر آتے ہیں، خواتین ایکٹیوسٹ ہیں کچھ اور ان کو بھی جس طرح کا پھر ظاہر ہے کہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو اوور آل جو ایک ڈیٹیوریشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم اپنی ٹریڈ یونینزم ختم ہو گئی، سول سوسائٹی کا رول ختم ہوتا جا رہا ہے. تو جتنا بھی ہم یہ اپنے اسپیس ختم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہی نکلنا ہے جو اس یہی کو نکل. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.